بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خطاب با جوانان اسلام۔ خطاب با جوانان اسلام۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم علامہ اقبال کا مختصر سا تعارف کریں گے۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا۔ یہ 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہیں اور 1938 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ اردو کے عظیم شعراء میں سے ہیں اور فلسفی شاعر کی حیثیت سے اولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں اعلیٰ شاعری کی ہے۔ ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کے نغمہ خواں اور خوش آئند مستقبل کے پیغامبر ہیں۔ فن کی سطح پر اردو شاعری کو بالکل نئے لہجوں، آوازوں اور مثالوں سے مالا مال کیا۔ خطاب بجوانان اسلام۔ اب تھوڑا سا اس کا ہم تعارف کریں کہ خطاب بجوانان اسلام یہ قطعہ ہے جو بعض دوسرے قطعات اور مزاجی اشعار کے ساتھ 1941 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھا گیا۔ یہ جلسہ اسلامیہ کالج لاہور کے میدان میں حبیبیہ ہال کے عین سامنے منعقد ہوا تھا۔ علامہ اقبال انجمن کے جلسوں کے لیے خاص طور پر نظمیں لکھتے تھے، مگر اس جلسے کے لیے آپ نے کوئی خاص نظم نہ لکھی تھی۔ جلسے کے آخری وقت میں انجمن کے کارکنوں کی طرف سے شدید اصرار ہونے لگا کہ حضرت علامہ اقبال سے اپنا کلام سنائیں۔ اس پر آپ نے اپنا جو کلام سنایا اس میں یہ قطعہ بھی شامل تھا۔ تو
اب ہم اس کا پہلا شعر پڑھیں گے علامہ اقبال کا۔ کبھی اے نوجواں مسلم، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ جی، مفہوم اس شعر کا بقول مولانا غلام رسول مہر، وہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اے نوجوان مسلمان، کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے کہ وہ کون سا آسمان تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ جی، تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے اس کا مفہوم کیا اس شعر کا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ علامہ اقبال ایک سچے مسلمان اور ملت اسلامیہ کے سچے غمخوار تھے۔ زمانے میں مسلمانوں کی خراب حالت انہیں ہر لحظہ پریشان رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان اس وقت تک دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک امت کے ہر فرد میں اپنے اسلاف جیسی خوبیاں پیدا نہ ہو جائیں، یعنی کہ اپنے بزرگوں، اپنے آباء و اجداد جیسی خوبیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ برِ صغیر میں انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہی نئی تہذیب کے نام سے بہت سی خرافات بھی آ گئی تھیں۔ یہ نئی تہذیب نوجوان نسل کو بہکانے کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے نوجوان مسلمانوں کو مخاطب کر کے انہیں ان کے شاندار ماضی کی جھلک دکھا کر اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔
وہ کہتے ہیں، اے نوجوان مسلم، کبھی تو نے غور کیا ہے کہ تو کس عظیم قوم کا فرد ہے؟ تو اس عظیم مسلم قوم کا فرد ہے جس نے دنیا سے جہالت کے اندھیروں کو مٹا کر نور توحید سے اجالا کر دیا تھا، جس نے دنیا کو تہذیب و تمدن کے اصول سکھائے، جنہوں نے دنیا سے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کر دیا، جنہوں نے اہل مغرب کو جینا سکھایا، جدھر گئے روشنی بکھیرتے گئے۔ بقول اقبال، پرے ہے چرخ نیلی خام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے پرے ہے چرخ نیلی، پرے ہے چرخ نیلی خام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں، وہ کارواں تو ہے۔ جی، تو یہ ہم نے پہلے شعر کی شرح کی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ دوسرا شعر ہے ان کا، تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ جی، تو عزیز طلبہ، آغوش محبت سے مراد ہے یہاں پہ محبت کی گود، اور تاج سر دارا سے مراد دارا کا تاج، مراد سلطنت ایران۔ اب ہم اس کا مفہوم وہ دیکھتے ہیں۔ مفہوم اس کا بقول ڈاکٹر الف دال نسیم، وہ اس کا کیا مفہوم کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، تجھے اس عظیم قوم نے
اپنی شفقت بھری گود میں پالا ہے، جس نے ایران جیسی طاقتور سلطنت کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ پہلا جو شعر تھا اس میں اقبال نے مسلمان نوجوان سے جو سوال کیا تھا، اس شعر میں خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، تجھے ایسی قوم نے اپنی پیار بھری گود میں پروان چڑھایا ہے جس نے دارا جیسے عظیم و شان فرما روا کا تاج پاؤں میں روند ڈالا تھا۔ اس شعر میں اس تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے انتہائی بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے باوجود حضرت عمر فاروق کی خلافت کے دور میں اس ایرانی حکومت کو ختم کر دیا تھا، جو اپنے وقت کی بہت بڑی طاقت تھی اور جس کے حکمران دارا کے وارث ہونے پر فخر کرتے تھے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا اور مسلمانوں کا ایک حیرت انگیز کارنامہ تھا۔ اس کامیابی نے دشمن قوتوں پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی۔ دنیا میں دو عظیم سلطنتیں قائم تھیں، سلطنت روم، ایک تھی سلطنت روم جس کا بادشاہ قیصر کہلواتا تھا، اور دوسری سلطنت ایران جس کا حاکم کسریٰ کہلواتا تھا۔ یہ دونوں سلطنتیں اس وقت دنیا کی سپر طاقتیں تھیں۔ ان کی حیثیت اس زمانے میں ایسی ہی تھی جیسی آج کے زمانے میں روس اور امریکہ کی ہے۔ الحمدللہ مسلمان مجاہدین نے ایمانی جذبے کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں ان دونوں سلطنتوں کے پاؤں روند ڈالے۔ بقول اقبال، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، مٹایا حوالے کا شعر ہے کہ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر صدق سلیمانی۔
یہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلیمانی۔ اس شعر میں حضرت علامہ نے ایرانی سلطنت کی تسخیر کا تذکرہ کیا ہے کہ تاج سر دارا سے مراد ایرانی سلطنت ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی سربراہی میں لشکر اسلام ایران کی طرف روانہ کیا۔ ایران کا مشہور بہادر رستم 1,20,000 فوج لے کر وہ مقابلے میں آیا۔ قادسیہ کے مقام پر فریقین کا ٹکراؤ ہوا، یعنی کہ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا، آمنا سامنا ہوا۔ 3 دن تک میدان جنگ گرم رہا۔ آخر کا نے چند نامور بہادروں کو لے کر رستم پر حملہ کیا۔ وہ تخت پر بیٹھا فوج کو لڑا رہا تھا کہ تھوڑی دیر لڑنے کے بعد بھاگ نکلا۔ ہلال نامی ایک عام مسلمان مجاہد نے پیچھا کیا۔ راستے میں ایک نہر آ گئی۔ رستم جو تھا وہ جان بچانے کے لیے اس میں کودا۔ ہلال نے بھی نہر میں چھلانگ لگا دی تو ہلال نے بھی نہر میں چھلانگ لگائی تو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹا اور اس کو سورمے کو باہر نکال لایا۔ وہ جو بڑا بہادر دلیر بنا پھرتا تھا، ہلال نے اس کے پیچھے جو ایک مسلمان عام سا مسلمان مجاہد تھا، ہلال یہ بیٹا ایسے ہے، ہلال یہ اس طرح سے ہے نام، ہلال، ٹھیک ہے۔ ہلال ایک عام سا مسلمان مجاہد تھا، اس نے بھی پیچھے اس کے چھلانگ لگا دی اور ٹانگ سے پکڑ کر اس سورمے کو، یعنی کہ اس سورمے کو، اس بڑے بہادر دلیر جو بنا پھرتا تھا، اسے پکڑ کر باہر نکال لیا۔ یہاں افسوسناک بات یہ ہے کہ آج بھی ہم نے بہادری کی علامت رستم کو بنایا ہوا ہے اور اپنے پہلوانوں اور بہادروں کو رستم پاکستان، رستم ہند وغیرہ جیسے القاب دیتے ہیں، جو سراسر غلط اور حقیقت کے خلاف ہیں۔ رستم کی حیثیت ایک عام مسلمان کے سامنے بھی کچھ نہ تھی۔ بڑے بڑے مسلمان بہادروں کے تو کیا کہنے۔ بتائیے، ہلال جس نے ٹانگ سے پکڑ کر رستم کو نہر سے نکال کر قتل کر دیا تھا، وہ زیادہ بہادر تھا کہ رستم؟ ہمیں اپنے بہادروں کو خالد ہند، ہلال پاکستان، سعد الزمان جیسے القاب دینے چاہیے۔ بقول اقبال، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا۔ جی اس کے بعد ہے تیسرا شعر کہ تمدن آفریں خلائق آئین جہانداری، تمدن آفریں خلائق خلا کے
آئین جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانو کا گہوارہ۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانو کا گہوارہ۔ جی، تمدن کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن، خلاق کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، خالق سے خلاق ہے۔ جہاں داری کا مطلب ہے حکمرانی، شتربان کا مطلب ہے اونٹ پالنے والے۔ یہاں پہ اب ہم اس کا مفہوم دیکھیں تو بقول مولانا غلام رسول مہر کہ عرب کا وہ صحرا، اب اس کا میں مفہوم ادھر لکھ دیتا ہوں، اور بقول غلام رسول مہر وہ کہتے ہیں کہ عرب کا وہ صحرا جسے اونٹ پالنے والوں کا گہوارہ کہنا چاہیے، اسلام کی بدولت اس نے ایک عظیم و شان تہذیب پیدا کی، اور دنیا کو حکمرانی کے قاعدے سکھائے۔ جی، اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کہ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانو کا گہوارہ۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے اس عظیم تبدیلی کا ذکر کیا ہے جو صحرائے عرب اور اس کے باشندوں کی زندگی میں آئی، کہ عرب کا وسیع علاقہ بے آب و گیاہ ریگستان پر مشتمل ہے، جہاں سوکھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں جنہیں اونٹ شوق سے کھاتے ہیں۔ اس لیے شتربانی ہی اس علاقے کا سب سے اہم کام تھا۔ مولانا حالی صحرائے عرب کے بارے میں کہتے ہیں، نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ پھر اس علاقے کے باشندوں کا مزاج ایسا وحشیانہ تھا کہ ارد گرد کا کوئی بادشاہ ان پر حکومت کرنے کو تیار نہ تھا۔ دنیا جہاں کی ہر برائی ان میں پائی جاتی تھی۔ بقول حالی، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ تو جہالت کے اندھیروں میں گھر گرے ایسے علاقے میں آفتاب نبوت طلوع ہوا، جس کی روشنی سے یہ صحرا ہی نہیں ساری دنیا جگمگا اٹھی۔ وہ صحرائے عرب جہاں کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، جہاں زندگی کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، وہی دنیا کو اصول حکمرانی سکھانے کا گہوارہ بن گیا۔
وہ جاہل اور وحشی جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ساری دنیا کو آداب انسانیت سکھانے والے معلم بن گئے۔ یہ اسلام کا کرشمہ تھا کہ جہاں تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہ تھا، وہیں سے ایسی تحریک اٹھی جس نے تمام عالم کو تہذیب و تمدن کے نور سے منور کر دیا۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے علامہ اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام کے اس کا 3 اشعار پڑھے ہیں، علامہ اقبال کا تعارف کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں باقی کے اشعار کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔